مجھ کو حیات خضر اگر وہ عطا کرے، مجھ کو حیات خضر اگر وہ عطا کرے، ان کی ثنا میں عمر گزاروں خدا کرے۔ اور دیکھا کروں گا میں بھی جمال شہ رسول، دیکھا کروں گا میں بھی جمال شہ رسول، اللہ مجھ کو نظر اویسی عطا کرے، اللہ مجھ کو نظر اویسی عطا کرے۔ اور یوں آ گئی ہے خلد بنا ہی سنگار کے، یوں آ گئی ہے خلد بنا ہی سنگار کے، اس کو کہو کہ خاک مدینہ ملا کرے، اس کو کہو کہ خاک مدینہ ملا کرے۔ اور لذت فراق یار کی ہے خود دوائے دل، لذت فراق یار کی ہے خود دوائے دل، عاشق تڑپ اٹھے جو مسیحا دوا کرے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم آج کل مقابلہ کرتے ہیں مکان بنانے میں، بلڈنگ بنانے میں، کاریں خریدنے میں۔ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ اگر پڑوسی نے 20 لاکھ مکان میں لگائے ہیں تو ہم 25 لاکھ لگائیں گے۔ اگر کوئی 10 لاکھ روپے کی کار لے کے آیا ہے تو میں 15 کی لے کے آؤں گا۔ اگر کوئی اسکارپیو لایا ہے تو میں فارچونر لاؤں گا۔ ہم اس میں کمپیریزن کرتے، مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ہماری قوم تعلیم کے معاملے میں پچھڑتی جا رہی ہے۔ تعلیم کو لے کر کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، بلکہ ہماری قوم کا مائنڈ سیٹ ہے، ہماری تھنکنگ ہے، ہماری سوچ ہے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مسلمانوں کی نوکریاں نہیں لگتی، تو ہم پڑھا کر کریں گے کیا؟ اس لیے آج ہماری نیو جنریشن تعلیم سے دور ہے، ایجوکیشن سے دور ہے، مدارس اسلامیہ سے دور ہے۔ بات کرنے لگوں اگر مدارس کی تو اگر 100 بچے ہوں گے تو 100 میں سے 5 بچے مشکل سے امیروں کے نکلیں گے، 95 بچے غریبوں کے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کسی بھی اعتبار سے ہم دیکھیں، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، ہم دونوں ہی اعتبار سے پچھڑتے جا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے سرتاج رضوی اتنے مولوی ہیں، اتنے حافظ ہیں، اتنے قاری، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ دینی تعلیم کے معاملے میں پچھڑ رہے ہیں مسلمان؟ اچھا بتائیے، اردو جو ہے مسلمانوں کا پسندیدہ سبجیکٹ ہے کہ نہیں؟ مانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو حیرانی ہوگی، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، جا کر پتہ کرنا جامعہ ملیہ میں اور جو دلی کے اندر دوسری یونیورسٹیز ہیں، اردو سبجیکٹ کے جو پڑھنے والے بچے اگر 50 ہیں تو ان میں 50 میں سے 45 غیر مسلم ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، ہم سمجھتے ہیں کہ بلڈنگیں بنا لینا، مکان بنا لینا، کاریں خرید لینا یہ ہماری کامیابی ہے۔ یقیناً یہ وہ کامیابی ہے جس سے آپ اپنی زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں، آپ اپنی لائف کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہو، لیکن آنے والی نسلوں کو کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ وقتی کامیابی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ انقلاب آئے، اگر چاہتے ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں کسی کی محکوم بن کے نہ رہیں، کسی کی غلام بن کے نہ رہیں، تو سنو، مکان اور بلڈنگ کے بارے میں بعد میں سوچنا، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے دو، چونکہ آنے والا وقت اس کا ہوگا، یہ دنیا اس کی ہوگی جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ میں اس بات کا بھی قائل نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنا لیا، انجینئر بنا لیا، IAS بنا لیا، IPS بنا لیا، مولوی نہیں بنایا۔ نہیں، آپ مولوی بھی بنائیے، عالم بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، IAS بھی بنائیے، IPS بھی بنائیے۔ رے حیات یہ آج دور دور تک ہمارے مسلم نوجوان کسی ڈپارٹمنٹ میں نظر نہیں آتے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں بنا لیا، وہ کیوں بنا لیا۔ ارے کہاں ہے، کدھر ہے؟ کچھ نہیں، سب صفایا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو عالم بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، مولوی بھی بناؤ، اور اگر ممکن ہو تو مولوی پلس ڈاکٹر۔
عالم پلس IAS، عالم پلس IPS، قسم خدا کی اگر تم یہ نظریہ لے کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگرچہ ہمیں 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی کھانا پڑے، اگرچہ ہمیں بہت زیادہ پیسے کی جگہ کم کی شاپنگ کرنا پڑے، ہمارے پاس 10 جوڑے کی جگہ 5 جوڑے ہوں، چاہے 2 جوڑے ہوں، لیکن ہم بچوں کو پڑھانے کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اونچا بولو، چونکہ دیکھو آنے والا جو دور ہے نا، جو وقت ہے نا، وہ بہت خطرناک ہونے والا ہے مسلمانوں۔ اس کی ہی دنیا ہوگی، اس کا ہی وقت ہوگا، جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا، جو قابل ہوگا۔ اچھا لوگ کہتے ہیں نوکریاں نہیں لگتی، نوکریاں نہیں لگتی۔ مولانا خالد صاحب قبلہ، میں ساسارام تقریر کرنے گیا بہار میں، جب میں وہاں تقریر کرنے کے لیے گیا تو جس جگہ پہ ٹھہرنے کا انتظام تھا، تو جب میں اس گھر پہ پہنچا تو باہر سے دیکھا میں نے کہ ایک کھنڈر سا نظر آ رہا ہے، کوئی بہت پرانی عمارت نظر آ رہی ہے، لیکن جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا، ایسا کہ جیسے کوئی کسی بادشاہ کا محل ہے۔ جب میں نے پتہ کیا جو میزبانی کر رہے تھے، مہمان نوازی میں لگے ہوئے تھے، تو پتہ لگا اس گھر کے اندر 2 سگے بھائی IAS ادھیکاری ہیں۔ تم کہتے ہیں نوکریاں نہیں لگتی، تم کہتے ہو کہ نوکریاں نہیں ملتی مسلمانوں کو، ارے تم نے پڑھایا کب ہے؟ پڑھاتے کب ہو؟ ارے پڑھانے والے وہ ہوتے ہیں کہ اگر اپنا مکان بیچ کے کرائے کے مکان میں رہنا پڑے تو رہتے ہیں۔ پڑھانے والے تو زمین بھی بیچ دیا کرتے ہیں۔ تھوڑا سا بچہ بڑا ہوا کہ جا تو مراد آباد چلا جا، تو دلی چلا جا، تو ممبئی چلا جا، ارے تم 10-20 لاکھ روپیہ کمانے کو کامیابی سمجھتے ہو۔ میں کہتا ہوں یہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا کھویا ہوا وقار تم کو واپس مل جائے، مسلمانوں تم دنیا میں غلامی کرنے نہیں آئے تھے، رب نے تمہیں حکومت کرنے بھیجا۔ اگر چاہتے ہو کہ پھر سے تمہیں اقتدار ملے، پھر سے تم مظلوموں کے ساتھ انصاف کر سکو، ارے ہم تم کس لیے آئے تھے؟ مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے آزاد کرنے، مظلوموں کو انصاف دلانے۔ لیکن یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دیں گے، جب اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو آج سے یہ تہیہ کر لیں، چاہے ہمیں جس منزل سے گزرنا پڑے لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلائیں گے، دینی تعلیم بھی پلس دنیاوی تعلیم بھی، اعلیٰ تعلیم دلائیے۔ ہو سکتا ہے نوکری نہ لگے لیکن قابلیت کو کوئی چھین نہیں سکتا، قابلیت کو کوئی نہیں چھین سکتا، اس لیے بچوں کو قابل بناؤ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ضروری پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب میں اس آیت کریمہ کی طرف آتا ہوں جس کی میں نے تلاوت کی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، یقیناً آج نہ مدارس کی کمی ہے، نہ مساجد کی کمی ہے، نہ محافل کی کمی ہے، نہ تقریروں کی کمی ہے، نہ علماء کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کمی ہے تو نمازیوں کی کمی ہے، اگر کمی ہے تو پرہیزگاروں کی کمی ہے۔ جلسے سے پہلے اگر بستی کی مسجد میں 15 نمازی ہوتے ہیں تو جلسے کے بعد میں 14 ہو جاتے ہیں، 16 نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ہماری نوجوان نسل جلسے سے پہلے شرابی ہوتی ہے تو جلسے کے بعد بھی شرابی رہتی ہے، اگر کوئی جوا کھیلتا ہے تو جلسے کے بعد بھی وہ جواری ہی رہتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان محفلوں سے فائدہ کیا ہوا؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ رسم نہیں ہوا کرتی ہیں، ان میں صرف اس لیے نہ آیا کرو کہ ہم تقریر سنیں گے یا ہمارے بچے کی دستار بندی ہے اس لیے جا رہے ہیں، ہمارے رشتہ دار کے بچے کی دستار بندی ہے اس لیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ ارادہ لے کر آیا کرو کہ ان محفلوں میں زندگی بدلا کرتی ہے، ہم اپنے اندر کچھ چینجز لے کر آئیں گے، کچھ بدلاؤ لے کر آئیں گے میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم خطا کار لوگ ہیں، ہم سیاہ کار لوگ ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے گناہ پر گناہ کر کے اپنے دلوں کو کالا کر لیا ہے، پتھر بنا لیا ہے، ہمارے دل اتنے پکے ہو چکے ہیں، اتنے پتھر بن چکے ہیں کہ ہماری آنکھیں کبھی خوف خدا سے نہیں بھیگتی، کبھی تو قطرے آنسوؤں کے رب کی بارگاہ میں ہمارے نہیں گرتے، ہمارے سر پیشانی، ہماری پیشانی رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتی، ہمارے قدم مسجدوں کی طرف نہیں اٹھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے سوچ لیا ہے قبر کا قبر میں دیکھیں گے، حشر کا حشر میں دیکھیں گے، مرنے کا مرنے کے بعد دیکھیں گے، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اس لیے رب سے نہیں ڈرتے۔
لیکن وہ جو بڑے تھے، وہ جو متقی تھے، وہ جو پرہیزگار تھے، جو اللہ کے نیک بندے تھے، وہ اللہ کے خوف سے رات دن رویا کرتے تھے، وہ اللہ کے خوف سے رات دن آنسو بہایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے خادم نے دیکھا کہ حضرت امام اعظم زاروں قطار رو رہے ہیں، آپ کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کا خادم عرض کرتا ہے حضور پچھلے 40 سال سے میں آپ کے ساتھ ہوں، میں نے آپ کو کوئی بھی کام خلاف شرع کرتے نہیں دیکھا، آپ اتنے مضطرب کیوں ہیں؟ آپ اتنے بے قرار کیوں ہیں؟ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں سنو، گناہگار اس لیے روتے ہیں کہ ان سے گناہ ہو گئے، اور پرہیزگار اس لیے روتے ہیں کہ کہیں گناہ ہو نہ جائے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت علامہ مفتی سرتاج صاحب مرادآبادی، نعرہ تکبیر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں امام اعظم ہو کر آنکھوں میں اتنے آنسو، پھر تیری آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی؟ پھر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار میں تیری بارگاہ میں تحفہ دینا چاہتا ہوں، پروردگار تجھے کیا چیز پسند ہے؟ تو رب کی طرف سے حکم ہوا اے عیسیٰ اگر میری بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا چاہتے ہو تو سنو، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کا تحفہ پیش کرو، اپنے دل کے سوز کا تحفہ پیش کرو، اپنے دل کی رقت کا تحفہ پیش کرو، خشوع اور خضوع کا تحفہ پیش کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہمارے سر کتنے جھکتے ہیں رب کی بارگاہ میں؟ آج ہر بندہ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ، اپنی ملت کے ساتھ دھوکہ، اپنے دین کے ساتھ دھوکہ، اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ موجود ہیں یہاں پر، کتنے لوگ ہیں جو نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ کتنوں کی زندگی نبی کی سیرت کے مطابق گزر رہی ہے؟ مجھے بتاؤ کتنے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، کتنوں کی زندگی ہے کہ جن کی زندگی میرے نبی کے کردار کے مطابق گزر رہی ہو؟ یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنی بہنیں ہیں کہ جن کی زندگی سیدہ فاطمہ کے طریقے پر گزر رہی ہے؟ کتنی بیٹیاں ہیں، کتنی بہنیں ہیں کہ جنہوں نے اپنا آئیڈیل سیدہ فاطمہ کو بنایا ہو؟ آج ہمارے آئیڈیل کوئی اور، ہماری جاریہ کچھ اور۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم دعوے کرتے ہیں، ہم مدعی تو ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جن کے سر 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں؟ ہم دھوکہ کر رہے ہیں، ہم نے آخرت کو بہت ہلکا سمجھ لیا، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا بہنوں سنو، تم دنیا میں کسی ہیروئن کو فالو کرنے نہیں آئے، یاد کرو اس دن کو میدان محشر ہوگا، ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، سب ہوں گے۔ رب کی طرف سے حکم ہوگا محشر والو اپنی گردنیں جھکا لو، محشر والو اپنی نگاہیں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد آ رہی۔ جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ جنت میں جائیں گی تو تمام اہل محشر کو نظریں نیچی کرنے کا حکم ہوگا۔ اس کے باوجود 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کو گزارا جائے۔ بیٹی اگر چاہتی ہیں، بہنیں اگر چاہتی ہیں کہ آخرت میں، جنت میں انہیں سیدہ فاطمہ کا پڑوس نصیب ہو تو سنو، آج کسی ہیروئن کے چکر میں نہ پڑو، کنیز فاطمہ بن جاؤ۔ میدان محشر میں سیدہ فاطمہ تمہیں اپنے گلے سے لگاتی نظر آئے۔ لیکن آج حالات یہ ہیں، کسی لڑکی کا آئیڈیل کوئی ٹک ٹوکر ہے، کسی لڑکی کی آئیڈیل کوئی انسٹاگرام اور فیس بک پر بےہودہ ریلز بنانے والی لڑکی ہے، کوئی کسی ہیروئن کو فالو کر رہی ہے، کوئی کسی ایکٹریس کو فالو کر رہی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا میری بہن بیٹیوں، بہنوں سنو،
جس دنیا کو تم سب کچھ سمجھ کر اپنی آخرت کو تباہ کر رہی ہو، تم نہیں جانتے کہ آخرت کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، اور میں ان نوجوانوں سے بھی کہوں گا جو آج اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور آخرت کو بھولا بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے۔ کتنے حصے؟ 100 حصے کیے، اور ان 100 حصوں میں سے جب سے کائنات بنی تب سے لے کر قیامت تک صرف ایک حصہ تقسیم کیا جائے گا، صرف ایک حصہ رحمت کا، اور 99 حصے رحمت کے پروردگار نے آخرت کے لیے محفوظ رکھے۔ تم نے آج اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا؟ تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں کاروں میں گھومنا، بلڈنگیں بنا لینا، اچھے کپڑے پہن لینا پھر ہم سے زیادہ کامیاب نہیں، چاہے تم زندگی جیسی گزار جاؤ، جس حال میں گزار جاؤ، لیکن اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے جاؤ۔ اور اس وقت کو یاد رکھو، آخرت کو یاد رکھو، جب رب کی رحمت بارش بن کر پرہیزگاروں پر برسے گی۔ اللہ اکبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ 99 حصے رحمت کے کیسے تقسیم کیے جائیں؟ علماء کرام کا اسٹیج ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ پروردگار میدان محشر میں اپنے انبیاء، اولیاء اور صالحین کو وہ 99 رحمت کے حصے عطا کرے گا اور فرمائے گا، اے میرے محبوب بندو، تم نے میرے لیے دنیا کو ترک کیا تھا، تو آج میں تمہیں 99 رحمت کے حصے عطا کرتا ہوں، تم جس کو چاہو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دو۔ اس لیے پرہیزگار بننے کی کوشش کریں، نیک بننے کی کوشش کریں، دنیا میں بھی لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اور اتنے پرہیزگار بن جائیں، اتنے نیک بن جائیں کہ صالحین میں تمہارا شمار ہو جائے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار مولویوں کا کیا، ان کا تو کام ہے بولنے کا، انہیں تو ڈائریا ہو گئے، ان کا تو چیخنے چلانے کا کام ہے، یہ تو بس یہی کام کرتے ہیں۔ ارے بھئی، ہمیں بھی اپنی کڈنیز پیاری ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی لمبی ہو، ہم کوئی پاگل نہیں ہو گئے، دماغ خراب نہیں ہو گیا ہے۔ یہ علماء کرام آپ کو اس لیے سمجھاتے ہیں چونکہ یہ وہ جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے۔ آپ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے بلکہ آخرت سب کچھ ہے۔ دنیا وہ شراب ہے، وہ مشروب ہے جو اپنے پینے والے کو کبھی نفع نہیں دیتی، صحت نہیں دیتی، یہ اپنے شارب کو، اپنے پینے والے کو تباہ کر دیتی ہے اور اپنے پینے والے کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے آخرت کی پرواہ کرو، اس دن کو یاد کرو، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، میدان محشر ہوگا پرہیزگاروں کو، نیکوں کو، متقیوں کو، قرآن والوں کو، اللہ والوں کو اللہ اکبر کبیرہ مہمان بنا کر کے، دولہا بنا کر کے رحمان کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن آیت کا دوسرا جز بھی سن لو، اللہ اکبر۔ رات دن گناہ پر گناہ کرنے والوں، اپنے رب کی نافرمانیاں کرنے والوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، مدارس کو ویران کرنے والوں، مسجدوں کا راستہ بھولنے والوں، اللہ اکبر، قبر کا مذاق اڑانے والوں، قبرستان میں جا کر ٹھٹا کرنے والوں، قبرستان میں جا کر بزنس کی بات کرنے والوں، قبرستان میں جا کر راجنیتی کی بات کرنے والوں، سنو، اللہ اکبر، میرا رب فرماتا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ یاد کرو اس دن کو، محشر کے دن کو، کہ جس دن پرہیزگاروں کو، متقیوں کو، نیکوں کو دولہا بنا کر کے، مہمان بنا کر کے رحمان کی طرف لے جایا جائے گا، لیکن گناہگاروں کو، مجرموں کو بھوکا پیاسا اس طرح سے ہاک کر لے جایا جائے گا جس طرح سے آج دنیا میں کسی بھوکے جانور کو لٹ کے سہارے ہاک کر لے جایا جائے گا۔ یاد کرو اس دن کو کہ جب مجرموں کو بھوکا پیاسا ہاکا جائے گا جہنم کی طرف۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں،
آج ہمیں کس چیز نے غافل کیا ہے؟ ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ ہمارے سر رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتے؟ اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنی بڑی زندگی ہے ہماری تمہاری. 70 سال 80 سال، ہو سکتا ہے کوئی 100 سال پورا کر لے. میں کہتا ہوں آپ نے 100 سال کی زندگی پالی. آپ 100 سال 80 سال کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. نہ دن کی پرواہ، نہ رات کی پرواہ، نہ گرمی کی پرواہ، نہ سردی کی پرواہ. آج علماء کرام کہنے لگے کسی سے، یا مولانا عثمان صاحب امام صاحب کہنے لگے محترم آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، مسجد بھی آ جایا کرو، نماز بھی پڑھ لیا کرو. تو آج کل کے 10-20 لاکھ روپیہ کمانے والے کے جملے یہ ہوتے ہیں، ارے یار مولوی کیا جانے دنیا کے قدم سے قدم کیسے ملایا جاتا ہے، مولوی کیا جانے میں اتنا بڑا بزنس سنبھال رہا ہوں، اگر میں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آؤں گا، اگر میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وقت نکالوں گا تو میرا اتنا بڑا بزنس کون سنبھالے گا، اتنا بڑا امپائر کون سنبھالے گا. اللہ اکبر. یہ 10-20 لاکھ روپیہ کمانے والوں کی باتیں ہونے لگتی ہیں. اللہ اکبر. تو نے 10-20 لاکھ روپیہ کمایا تو تجھے مسجد میں جانے کی فرصت نہ ملی. آج لوگ ہمیں مصروف رکھتے ہیں، بزی رکھتے ہیں. غور و فکر کریں ہم اپنے لائف سٹائل پر. ہم گھنٹوں چوراہوں پر گزار دیتے ہیں، رات بھر دوستوں کے ساتھ میں، یاروں کے ساتھ میں ہم نالیوں پر پڑے رہتے ہیں، لیکن ہمیں 10 منٹ کا وقت مسجد میں جانے کے لیے نہیں ملتا، مدرسے میں جانے کے لیے نہیں ملتا. اللہ اکبر کبیرہ. آج دوست کہتے ہیں میرے یار ہم تیرے بغیر وقت نہیں گزار پاتے ہیں، ہم تیرے لیے گردن دے بھی دیں گے، ہم تیرے لیے کسی کی جان لے بھی لیں گے. آج بچے کہتے ہیں بابا جان آپ ہم سے دور نہ جائیے، ہم کم میں گزارا کر لیں گے لیکن آپ سے دور نہیں رہ سکیں گے. اللہ اکبر. آج ساری دنیا تجھے مصروف رکھتی ہے. تو نے انہی گھر والوں کی خاطر، انہی یاروں کی خاطر، انہی رشتہ داروں کی خاطر تو نے رب کے کلام کو طاق میں اٹھا کے رکھا ہے. اللہ اکبر. تو نے انہی کی خاطر مسجدوں کا راستہ بھلایا ہے. تو نے اس کریم رب کو بھی بھلا دیا ان لوگوں کی خاطر کہ جس کریم رب نے معراج کی رات میں اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کریم کو جب بلایا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. تو بار بار میرے تمہارے نبی نے مانگا تو یہی مانگا پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے. ہم نے اس کریم رب کو بھلا دیا جو کریم رب ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہم نے اس مدینے والے مصطفیٰ کو بلا دیا جس نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، جس نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے 2.5 سال تک ہاؤس ارسٹڈ زندگی گزاری، جس نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے اپنے بیٹی فاطمہ کو سوکھے پتے کھلائے. ہم نے اس نبی کو بھلا دیا. ہماری نظر میں سب کچھ پیسہ، ہم مسجدوں کا راستہ بھول جاتے ہیں. لیکن پیارے یہ صرف دھڑکنوں کا کھیل ہے، یہ صرف سانسوں کا کھیل ہے. جس دن تیری دھڑکنیں رکیں گی، جس دن تیری سانسیں رکیں گی، وہ جو مدعی تھے محبت کے، وہ جو کہتے تھے کہ ہم تیرے بغیر جی نہیں پائیں گے، وہ جو کہتے تھے کہ ہم تیرے بغیر وقت نہیں گزار پاتے ہیں، جب تیری دھڑکن رکیں گی، جب تیری سانسیں رکیں گی تو کوئی فلائٹ پکڑ کے آئے گا، کوئی ٹرین سے آئے گا، کوئی کار سے آئے گا. اور قبرستان میں جانے کے بعد میں لوگ آج مرنے والے کی بات نہیں کرتے بلکہ حساب لگاتے ہیں کہ دفن میں کتنا وقت لگے گا. کوئی کہتا ہے میں دکان کھلی چھوڑ کے آیا ہوں، کوئی کہتا ہے مجھے بزنس میٹنگ میں جانا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے فلاں رشتہ داری میں جانا ہے. اللہ اکبر. یہ کیسا کھیل ہے سانسوں کا. دھڑکنیں جب تک چل رہی تھی ساری دنیا تجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہی تھی، ساری دنیا کو تیری ضرورت تھی. لیکن جیسے ہی دھڑکنیں رکی ہیں ساری دنیا بے وفا ہو گئی ہے، ساری دنیا نے منہ موڑ لیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ جو کہتے تھے کہ ہم تیرے بغیر جی نہیں پائیں گے، ہم نے قبرستان میں ان کو ایک کونے پہ کھڈور کھڑا ہو کر کے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے. کیا مجھے بتاؤ کبھی ایسا ہوا کہ 10-15 دوست آپس میں محبت کرنے والے تھے، آپس میں پیار کرتے تھے، راتوں رات ساتھ میں گزارتے تھے، گھنٹوں چوراہوں پر کھڑے رہتے تھے، ان میں سے کسی ایک دوست کا انتقال ہوا تو کیا باقی دوستوں نے یہ مل کر فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے بغیر رہ نہیں پاتا تھا، آج قبر میں پہلی رات ہے، یہ اندھیری قبر میں گھبرائے گا، چلو آج پہلی رات اس کی قبر پہ گزار دیتے ہیں؟ نہیں پیارے. جو اپنے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو یار ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. امام صاحب کی طرف
इशारा किया जाता है, इमाम साहब अजान आप पढ़ देना, इमाम साहब कब्र पे थोड़ी देर आप रुक जाना, अब तेरी अंधेरी कब्र है, कोई पुकारने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बड़े बड़े अमीरजादे अमीरजादियां आज कब्रों में पड़े चीख रहे हैं। वो जो समझते थे कि हमसे दुनिया चल रही है, वो जो समझते थे कि हमारे पास पावर है, वो जो समझते थे कि हमारे पास ताकत है, अल्लाह अकबर, आज वो कीड़ों की खुराक बन चुके हैं। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, कब्रों के निशान मिट गए हैं। अब अंधेरी कब्र है और तू है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुकारने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर, वो जिनके लिए तूने मस्जिदों का रास्ता भुलाया था, जिनके लिए तूने कुरान को ताक में उठा कर रखा था, जिनके लिए तूने रब से बगावत की थी, जिनके लिए तूने प्यारे आका को भुलाया था, वो सब बेवफा हो गए हैं, सब मुंह मोड़ के चले गए हैं। अब अंधेरी कब्र में कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन मेरे नबी के दीवानों सुनो, जिस अंधेरी कब्र में यार की यारी दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में ना दौलत काम आए ना शोहरत काम आए, उस अंधेरी कब्र में अगर कुछ काम आता है तो मदीने वाले मुस्तफा का प्यार काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस अंधेरी कब्र में सारी दुनिया साथ छोड़ दे, उस अंधेरी कब्र में अगर कुछ काम आता है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का प्यार काम आता है। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ, फिर तूने दिल दुनिया से क्यों लगाया? जब प्यारे नबी ही काम आएंगे तो क्यों प्यार ना किया मदीने वाले से, क्यों मोहब्बत ना की मदीने वाले से? मुझे पता मोहब्बत किस लिए की जाती है, इसलिए कि किसी का अंदाज़े तकल्लुम अच्छा है, किसी का किरदार अच्छा है, किसी का अखलाक अच्छा है, किसी का चेहरा अच्छा है। मुझे पता कि इस कायनात में कोई ऐसा है कि जिसका मुखड़ा मेरे नबी से ज्यादा हसीन है। सुभान अल्लाह, बेशक कोई नहीं। इस पूरी कायनात में कोई ऐसा है जिसका किरदार मेरे नबी से ज्यादा प्यारा हो? बात करने लगो अगर मुखड़े की, तो मेरे नबी के हुस्न का ये आलम है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आ रहे। बेशक मामला बेशक। क्या है अल्लामा खालिद साहब कि हमारा माइंड सेट है, हम जब तक जलसे में रहेंगे सुनेंगे, उसके बाद फिर वैसे ही बेवफा हो जाएंगे। अगर बात होगी किसी चौराहे पर तो ये होगी कि फला मौलवी आया था, बड़ा हंसाया था भाई, बड़ी तफरी आई। देखो अगर हंसना हुआ करे ना तो सीधा शेख चिल्ली को बुलाया कर, है ना? हाँ, सही बात है। और अगर तुम्हें शेख चिल्ली नहीं चाहिए तो कुछ लोग भी आज कुछ तकरीर करने वाले भी शेख चिल्ली का काम करें, उन्हें बुला लिया करो। लेकिन मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम इस दुनिया की रंगीनियों में डूब चुके, हमने इसको सब कुछ समझ लिया, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे रखी है। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे कपड़े मत पहनिए, मैं ये नहीं कहता कि आप कारें मत खरीदिए, आप मत कमाइए, करोड़ों कमाइए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो दौलत नहीं जो दौलत आपको रब से दूर कर दे, वो दौलत नहीं जो आपको मस्जिदों से दूर कर दे। आज हमारी आंखें नहीं भीगती, हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम वलीयती फरमाते हैं कि मैंने हज के अय्याम में एक अजीब मंजर देखा। जरा ऊंचा बोलो, सुभान अल्लाह, और ऊंचा। सुभान। हजरत इमाम वलीयती फरमाते हैं कि मैं हज करने के लिए गया, हज के अय्याम थे, दिन में मैंने देखा कि सहने काबा में लोगों की भीड़ है, लोगों का रश है, लोगों का क्राउड है। जब रात को कोई ना होगा तो मैं काबतुल्लाह के सहन में आकर बैठ जाऊंगा और अपने रब से दुआएं करूंगा। यही ख्याल लेकर के हजरत इमाम वलीयती वापस हो जाते हैं। जब रात का आखिरी हिस्सा आता है, जब रात का आखिरी पहर आता है, तो हजरत इमाम वलीयती अपने कदमों को निकालते हैं, खैमे से बाहर निकलते हैं और काबतुल्लाह की तरफ सफ़र को शुरू कर देते हैं। जैसे ही सहने काबा में हजरत इमाम वलीयती अपने कदमों को रखते हैं तो देखते हैं कि एक बुजुर्ग है जो काबतुल्लाह के पास मौजूद है और वो बार बार अपने सर को पत्थर पर मार रहा है। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग दुआ कर रहा है, वो मुस्तरीब नजर आ रहा है, बेकरार नजर आ रहा है। उसका इस्तराब देखने लायक था, उसकी बेकरारी देखने लायक थी। वो बुजुर्ग कह रहा है, परवरदिगार तू मुझसे राजी हो जा, परवरदिगार तू मुझे माफ कर दे, परवरदिगार तू मुझसे राजी हो जा, परवरदिगार तू करीम है करम फरमा, परवरदिगार तू रहीम है रहम फरमा। हजरत इमाम वलीयती फरमाते हैं कि जब मैंने उसके अंदाज़े तकल्लुम को देखा, जब मैंने उसके अंदाज़े दुआ को देखा, जब मैंने उसके अल्फाज को सुना, जब मैंने उसके जुमलों को सुना, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद कोई बड़ा गुनाहगार नजर आता है, कोई बड़ा खता
گناہگار ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی یہ فرماتے ہیں اتنے میں اس دعا کرنے والے کی کیفیت بدل جاتی ہے اور عرض کرتا ہے پروردگار میری تجھ سے اتنی التجا ہے، اتنی آرزو ہے کہ میدان محشر اپنے کرم سے یوں ہی چھوڑ دینا، مجھ سے حساب نہ لینا، مجھ سے میری زندگی کے بارے میں نہ پوچھنا، مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ میں نے کتنے سجدے کیے، مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ میں نے دنیا میں کیا 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 تھا۔ پروردگار تو بڑا کریم ہے، تو اپنے کرم سے مجھے میدان محشر میں یوں ہی چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے بعد میں وہ دعا کرنے والا بزرگ کہتا ہے لیکن پروردگار اگر حساب لینا ضروری ہو جائے تو پھر اتنی التجا ہے، اتنی آرزو ہے کہ پھر مجھے نابینا کر کے اٹھانا، پھر میری آنکھوں کی روشنی کو چھین کر اٹھانا۔ میں کیسے سامنا کروں گا تیرے محبوب کا، میں کیسے سامنا کروں گا پرہیزگاروں کا، گناہ پر گناہ کرنے والوں، رات دن رب کی نافرمانیاں کرنے والوں، گناہ کر کے سینہ تان کر چلنے والوں، اللہ اکبر، مسجدوں کا راستہ بھلانے والوں، جنت کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھنے والوں، جنت کو کوئی پلاٹ سمجھ لینے والوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام بولی یہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا کرنے والا کہتا ہے پروردگار تو اپنے کرم سے یوں ہی مجھے چھوڑ دینا، اور اگر حساب لینا ضروری ہو جائے تو اتنی التجا ہے، اتنی آرزو ہے کہ مجھے نابینا کر کے اٹھانا، میں کیسے سامنا کروں گا، میں کس طرح سامنا کروں گا تیرے محبوب کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد میں وہ دعا کرنے والا بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتا ہے۔ امام بولی یہ فرماتے ہیں میں نے سمجھا کوئی گناہگار ہے، میں نے دوڑ لگائی، چلو پاس چل کے سہارا دیتے ہیں، پاس چل کے تسلی دیتے ہیں، لیکن امام بولی یہ فرماتے ہیں ارے دنیا والوں، جیسے ہی میں نے قریب جا کر دیکھا میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ ارے یہ کوئی گناہگار نہیں ہے، یہ تو ولیوں کا سردار غوث اعظم ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اللہ اکبر۔ یہ کوئی گناہگار نہیں ہے، یہ تو ولیوں کا سردار غوث اعظم جیلانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ غوث اعظم کہ جن کا قدم لگے بغیر کسی کو ولایت نہ ملے، وہ غوث اعظم جو اعلان کرتے ہیں عبد القادر تب تک کھانا نہیں کھاتا جب تک رب نہ کہہ دے عبد القادر کھانا کھا لو۔ وہ غوث اعظم جو پیدا ہوئے تو فطرت بشریت پر نہیں، فطرت شریعت پر پیدا ہوئے۔ وہ غوث اعظم جو ماں کی آغوش میں رہ کر رمضان کے روزے رکھے، سبحان اللہ، ان کی آنکھوں میں اتنے آنسو، اللہ اکبر۔ اتنی بے قراری، اتنا اضطراب، اس سے پتہ لگتا ہے پیارے رب کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھا۔ بے شک، رب کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر روز رہائے من پذیر، گر تمہیں بینے حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ میں جانتا ہوں کہ میرے حصے میں وہ وقت آیا ہے کہ اب انہیں زبردستی سنانا ہے کہ نہیں؟ یہ ان میں سے ایک بھی سننے کا موڈ میں نہیں بیٹھا۔ اب یہ سوچ رہے ہوں گے اتنے نپٹا دیے تو ایک اور پتلا دبلا سا ہے، یہ بھی نپٹ ہی جائے گا۔ زبردستی سنانے کا ٹائم ہے یہ۔ ہم رات ایک جگہ جلسے میں تھے، یہاں تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ آ گیا نمبر، خصوصی خطاب کے لیے گئے تھے، تو وہاں پہ 2 بجے کے آس پاس بٹھایا تقریر کے لیے، سمجھے؟ ہاں، تو یہ حالت ہو گئی ہے۔ میں بہرحال وہ بھی ضروری کام تھا جو مدرسے اور مسجد کے لیے ہوا، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ میں ختم کر دوں یا سننا چاہ رہے ہو کچھ؟ ذرا اونچا تو بولو۔ سبحان اللہ۔ ہم رات دن جلسے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بدلاؤ نہیں، چینجز نہیں۔ ہم 10-50 لاکھ روپیہ کما کر خود کو بیرسٹر سمجھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، ہم سے بڑا بیرسٹر کوئی نہیں، ہم علماء کو بھی بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ 10-20 لاکھ روپیہ کما کر اترانے والوں تمہیں مسجد جانے کا ٹائم نہیں ملتا، آدھی دنیا کا بادشاہ سبحان حضرت عمر فاروق اعظم، سبحان وہ اللہ۔ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شیطان راستہ بدل لے، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شرابی اپنی شراب کی باتوں کو چھپا لے، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا، بے شک بے شک۔ وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے باہر نکل کے نماز پڑھی، بے شک۔ وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سٹیٹس دیکھ،
لیول دیکھ. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، میں اسٹیٹس اور لیول آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کے بعد خوف خدا کی بات کریں. آج ہمارے پاس بہانے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ریزن ہوتا ہے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا، ہم طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر، ذرا اونچا بولو. سبحان اللہ. اپنی محافل میں اہل بیت اطہار کے ساتھ ساتھ نبی کے اصحاب کا بھی ذکر کیا کرو، اور صحابہ اکرام میں بالخصوص شیخین کا ذکر کیا کرو، چونکہ آج سنت و جماعت میں لوگ گھستے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر. کون صدیق اکبر؟ وہ جن کی پیدائش سے پہلے رب نے آسمانی کائنات میں لقب صدیق رکھ دیا. سبحان اللہ. وہ صدیق اکبر کہ جن کی پیدائش سے پہلے رب نے اپنے محبوب کی یاری کے لیے چن لیا ہو. وہ ابو بکر صدیق جو یار حیات بھی اور ہجرت کی رات یار غار بھی ہے، اور بعد وصال یار مزار بھی ہے. کسی صحابی کی صحابیت کے بارے میں پتہ لگا احادیث سے، لیکن صدیق اکبر وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی صحابیت کا اعلان کوئی اور نہیں بلکہ خدا خود قرآن میں کر رہا ہے. سبحان اللہ. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ اکبر. وہ ابو بکر صدیق کے جب ہجرت کی رات میں میرے نبی باہر نکلے، مولا علی کو بستر پر لٹایا، جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو میرے نبی نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق اپنے ساتھ 2 اونٹنیوں کو لے کر کھڑے. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میرا علی جانتا ہے، جبرائیل جانتے ہیں، میں جانتا ہوں ہجرت کرنا ہے، تمہیں کس نے بتا دیا؟ اللہ اکبر. تو قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر پر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے ایک دن کنایتاً اشارتاً کہا تھا کہ اللہ کے ایک بندے کو ہجرت کا حکم ہوگا، وہ اپنے گھر سے باہر نکلے گا، اپنے دوست کا انتخاب کرے گا اور ہجرت کر جائے گا. یا رسول اللہ، تب سے لے کر آج تک آپ کا ابو بکر ہر رات آپ کے دروازے پر وہ دنیا کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ آقا جب بھی ہجرت کے لیے نکلے مجھ غلام کو اپنے ساتھ لے جائے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہمارے علامہ صاحب کو محنت کرنی پڑ رہی ہے. مائک عظیم مائک. چلیے یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، دھیرے دھیرے کافی خالی ہو گیا ہے، تھوڑی دیر اور پورا خالی ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی ایسی بات نہیں، ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹیٹس چند منٹ کے اندر رکھ دوں اور اس کے بعد خوف خدا کی بات. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اکرام کی محفل میں، ابو بکر اپنے بچپن کی کوئی بات سنا. یعنی میرے نبی کا دل چاہتا ہے کہ ابو بکر کے بارے میں بات ہوتی رہے اور میں سنتا رہا. جب اتنا کہا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بچپن کے واقعات سنانا شروع کر دیا. عرض کیا یا رسول اللہ، جب میں 4 سال کا تھا تو میرا والد مجھ کو بت خانے لے گیا اور بت خانے لے جا کر مجھ سے کہا یہ تیرا بلند و بالا خدا ہے، اس کو سجدہ کر. یا رسول اللہ، جب میرے والد نے اتنا کہا تو میں نے بت سے کہا اگر تو خدا ہے تو مجھے کھانا، اگر تو خدا ہے تو مجھے کپڑے دے، اگر تو خدا ہے تو مجھے پینے کے لیے پانی دے. یا رسول اللہ، بت کے اندر سے جب کوئی جواب نہ آیا تو میں نے کہا اگر تو خدا ہے تو اپنا بچاؤ کر، اب میں تیرے ٹکڑے کرنے لگا ہوں. یا رسول اللہ، جب کوئی جواب نہ آیا تو میں نے پتھر کو اٹھا کے مارا، بت ریزے ریزے ہو گیا. میرے باپ نے میرے کان کو پکڑا اور میری والدہ کے پاس، میری ماں کے پاس لے آیا کہ تمہارا بچہ معبودوں کا، ہمارے خداؤں کا باغی ہو گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یا رسول اللہ، جب میرے والد نے میری والدہ سے شکایت کی تو میری ماں نے میرے والد سے کہا، میرے باپ سے کہا کہ اس بچے کو بتوں کو سجدہ کرنے نہ کہو، یہ بچہ بتوں کو سجدہ کرنے نہیں آیا بلکہ بتوں کے سامنے جھکنے والے سروں کو آزاد کرنے آیا. یا رسول اللہ، میری ماں نے کہا میرے باپ سے کہ سنو، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، میرے شکم میں تھا، تم اس سے سجدہ کرنے کہتے ہو بتوں کو؟ سنو، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، میرے شکم میں تھا، میں آٹا گوندنے کے لیے جھکتی مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، میں کھانا بنانے کے لیے جھکتی تو مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، ڈول ڈالنے کے لیے جھکتی، مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، میں گھر میں جھاڑو لگانے کے لیے جھکتی، مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی. لیکن جیسے ہی بت خانے جا کر میں بت کے سامنے سجدہ کرنا چاہتی تھی تو یہ بچہ میرے پیٹ میں آ کر جاتا تھا.
اللہ اکبر. میرے نبی کی بارگاہ میں باتیں ہو رہی ہیں. حضرت عمر بھی ہے, حضرت مولا علی بھی ہے, حضرت عمر بول پڑے. کیا بات کرنے لگا. اب اس کو کوئی دوسرے وے میں نہ لے جائے, یاروں کی محفل سوال ہو سکتا ہے. حضرت عمر بولے یا رسول اللہ 4 سال کی عمر میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا ابو بکر کو کیسے یاد. بھئی کسی کو یاد رہتا ہے کہ 4 سال کی عمر میں کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا, نہیں یاد رہتا نا. حضرت عمر نے کہہ دیا. جیسے ہی حضرت عمر نے یہ کہا میرے نبی نے دیکھا کہ فرشتوں کے سردار سید الملائکہ حضرت جبرائیل میرے نبی کی بارگاہ میں. میرے نبی نے فرمایا جبرائیل تمہارا کیسے آنا ہوا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ. ذرا غور کیجئے, میرے نبی نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل آ گئے اور آنے کے بعد میں سلام پیش کیا. میرے نبی فرماتے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ اعتراض ابو بکر پہ ہو اور جواب دینے جبرائیل نہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ رب کا فیصلہ ہے کہ ہمارے محبوب کے یاروں کو بتا دو کہ یہ ابو بکر جھوٹ نہیں بولتا, ہم نے اس کی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اسٹیٹس ہے, یہ لیول ہے کہ جن کی گواہی دینے کے لیے فرشتوں کا سردار آتا ہو. اب آتے ہیں خوف خدا کی طرف. تیری گواہی تیرے محلے کا تیرا پڑوسی نہیں دے گا, تیرے جھوٹ اور سچ کی گواہی تیرا پڑوسی نہیں دے گا, لیکن اس کے باوجود مسجد جانے تیار نہیں, اس کے باوجود رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے تیار نہیں. آج کل سوچا جاتا ہے کہ دین پر عمل کرنا, اسلام کے راستے پر چلنا, اسلام کو ماننا, نماز پڑھنا یہ مولویوں کا ہی تو کام ہے, ہمارا کوئی کام تھوڑی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو بس ایک بار کلمہ پڑھ لیا, بات ختم ہو گئی. اب حشر کا حشر میں دیکھیں گے, قبر کا قبر میں دیکھیں گے. بڑے بڑے سورما جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم قبر میں دیکھیں گے, آج انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. دیوار میں لگی ہر اینٹ یہ سمجھتی ہے کہ دیوار اس کے اوپر ٹکی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, ہماری آنکھیں نہیں بھیگتی, ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے میں موجود ہیں. اللہ اکبر. دوسرے لوگ بھی گھوڑوں پر سوار ہیں. چلتے چلتے کسی قاری قرآن نے آیت پڑھ دی, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اس کا مطلب سمجھ لو, اس کا مفہوم سمجھ لو. جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا. جو رب کی بارگاہ میں حساب دینے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا. ہم نہیں ڈرتے نا حساب دینے سے, ہم نہیں ڈرتے نا قبر سے, ہم نہیں ڈرتے نا حشر سے. اللہ اکبر. جب خلیفہ دوم خلیفۃ المسلمین حضرت امام حضرت عمر فاروق اعظم نے جب اس آیت کو سنا تو آپ کی چیخ نکلی, بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئے. سفر کو ملتوی کر دیا گیا, لوگ اٹھا کر کے گھر پہ لے آئے. لوگوں کا ہجوم ہے, لوگوں کی بھیڑ ہے, لوگوں نے گھیر رکھا ہے. اے عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے عمر کسی اچھے طبیب کو دکھاؤ, اے عمر کسی اچھے حکیم کو دکھاؤ. اللہ اکبر. تو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اے آنے والوں سنو, عمر کو کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے, عمر کو کسی حکیم کی ضرورت نہیں ہے, عمر کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. اگر چاہتے ہو کہ عمر صحت یاب ہو جائے, عمر تندرست ہو جائے, تو رب سے دعا کر دو کہ پروردگار عمر کو معافی کا پروانہ دے دے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. اللہ اکبر. آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے حضرت عمر, ان کی آنکھوں میں اتنے آنسو, رب کی بارگاہ میں اتنی عاجزی انکساری, اتنی تواضع. پھر تیری آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی؟ پھر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ آج ہم رات دن جلسے کرتے, محفلیں سجاتے, لیکن اس کے باوجود ہم علماء کی بھی گستاخی کرتے, اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے. ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کر جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں, پلٹ آؤ اس کریم رب کی طرف جو کریم رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. پلٹ آؤ اپنے دین کی طرف. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, آخری پیغام سن لیجئے. آج چاہے ہم جتنے جلسے کر لیں, چاہے جتنی محفلیں سجا لیں, چاہے جتنے اچھے کپڑے پہن لیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج ہمارے 90% گھروں کے اندر ہمارے بوڑھے ماں باپ ہماری بدتمیزی کا شکار. یہ حقیقت ہے. اکیلے 2 ماں باپ مل کر کے 10 بچوں کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں, عالم بناتے, بہترین اسکول کالجز میں پڑھاتے ہیں, 10 بچوں کو پڑھا لکھا کے بڑا کر دیتے ہیں, شادیاں کر دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ 10 جوان ہوتے ہیں, 2 وقت کی روٹی بھی ماں باپ کو عزت کے ساتھ نہیں دیتے. ماں باپ نے 10 کو پالا تھا, لیکن یہ 10 ہو کر کے 2 وقت کی روٹی بھی ماں باپ کو عزت کے ساتھ نہیں دیتے. علامہ صاحب نمبر لگائے جاتے ہیں.
اور حد تو یہ مولویوں کے گھروں میں بھی نمبر لگائے جاتے ہیں. حالت ہو گئی ہے ہماری کہ ایک مہینے کا خرچہ بڑا بھائی دے گا, دوسرے مہینے کا خرچہ دوسرا بھائی دے گا. ارے حیا کرو, شرم کرو. یہ تمہارے ماں باپ ہے, کوئی ملازم نہیں, تم ان کے نمبر لگاتے ہو. قسم خدا کی تمہاری کامیابی کی خاطر اگر تمہارے باپ کو مئی جون کی گرمی میں پسینہ بہانا پڑا تو بہایا, جنوری کی سردی میں اگر کام کرنا پڑا تو کیا. بے شک. یاد کرو نوجوانوں اس وقت کو کہ جنوری کی سخت راتوں میں, سرد راتوں میں تو اپنی ماں کی آغوش میں لیٹا تھا. تو نے ماں کی آغوش میں بستر پہ لیٹے ہوئے پیشاب کر دیا تھا تو تیری ماں نے تجھ کو اٹھا کر نیچے نہیں پھینکا تھا, بلکہ تجھے اٹھا کر اپنے سینے پر لٹا لیا تھا. کیلے میں خود لیٹ گئی تھی تاکہ تیری طبیعت خراب نہ ہو جائے. بے شک بے آج شک. تو بیوی کی محبت میں اتنا ڈوب جاتا ہے, اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ تجھے ماں نظر ہی نہیں آتی, ماں کا بڑھاپا نظر ہی نہیں آتا. یہ نہیں کہتا بیوی سے محبت نہ کرو, بیوی کے بھی حقوق ہیں, لیکن خبردار ماں باپ کو فراموش نہیں کرو. بے شک بے شک. علامہ بدر الدین عینی حنفی شارح بخاری اپنی مشہور زمانہ کتاب عمدۃ القاری میں روایت نقل فرماتے ہیں, میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, عرض کیا یا رسول اللہ, اگر اللہ نے ہمیں مکہ فتح کرا دیا, آخری بار, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے سنیں, ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والے سنیں, سارا دن ماں رستہ دیکھتی ہے کہ بیٹا آنے والا ہوگا, بیٹا آنے والا ہوگا. بیٹا جیسے ہی گھر میں آیا سیدھا بیوی کے حجرے میں, یہی ہے. اللہ اکبر. قسم خدا کی مسلمانوں, نوجوانوں, دنیا میں کوئی کسی وجہ سے محبت کرتا ہے, کوئی کسی وجہ سے, کوئی اس لیے کہ تمہارے پاس بینک بیلنس, کوئی اس لیے محبت کرتا ہے کہ تم خوبصورت ہو, کوئی اس لیے محبت کرتا ہے کہ تم قابل ہو, عالم ہو. لیکن ماں وہ ہستی ہے بے شک. جو کسی وجہ سے محبت نہیں کرتی. اگر ماں کا بیٹا اگر لنگڑا بھی ہے تو اس کے لیے چاند ہے, سبحان اللہ. بنا کسی ریزن کے محبت کرتی ہے. اگر سمجھنا آتا ہو تو پریکٹیکل کر کے دیکھ لینا, جب کما کے واپس گھر جاؤ گے نا, جب کام کر کے, تو سب کی نظر تمہارے بیگ پر ہوتی ہے, سب کی نظر تمہاری اٹیچی پر ہوتی ہے کہ کتنا کما کر لایا ہے, کتنا پیسہ لایا ہے. لیکن ماں ہوتی ہے پیارے جس کی نظر تیرے بیگ پر نہیں ہوتی, تیری اٹیچی پر نہیں ہوتی, اس کی نظر تیرے چہرے پر ہوتی ہے. میرے لال تو اتنا کمزور کیسے ہو گیا, میرے لال کہ تیری طبیعت خراب ہے, میرے بیٹے کہ تو نے وقت پر کھانا نہیں کھایا. نوجوانوں, ماں باپ کے دل کی قدر کر لو, ماں باپ کی محبت کی قدر کر لو. یاد رکھو ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے انبیاء کی دعائیں امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. شخص میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ, اگر اللہ نے مکہ فتح کرا دیا تو میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا, کعبے کی چوکھٹ کو چوم لوں گا. میرے نبی نے فرمایا اللہ کے کرم سے ہم کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کی بات چھوڑیے, ہم فتح کریں گے. اگر تم یہ منت مانتے ہو کہ تمہیں کعبے کی چوکھٹ کو چومنا ہے, بوسہ دینا ہے, آج بھی منتیں مانی جاتی ہیں, میرا یہ کام ہو گیا تو 10 دیگ بریانی بنواؤں گا. بزرگوں کی نیاز کرنا اچھی بات ہے, لیکن یہ بھی منت مان لیا کرو کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میری بستی میں فلاں بیوہ عورت ہے, اس کی بیٹیاں جوان ہیں, نکاح کے لیے میں زمانے سے چھپ کے ان کے نکاح میں مدد کروں گا, اتنے پیسے دوں گا. یہ بھی منت مان لیا کرو کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو مولانا عثمان صاحب کا مدرسہ ہے یا بستی میں دوسرا مدرسہ ہے, اس میں بچے پڑھتے ہیں باہر کے, میں 3 مہینے کا راشن دوں گا. یہ سبحان بھی تو اللہ. منتیں مانا کرو کہ میری بستی میں کوئی فلاں معذور آدمی ہے, کھانے کمانے سے پریشان ہے, اگر میرا یہ کام ہو گیا پروردگار تو تیرے شکر کے طور پہ فلاں معذور آدمی کو اتنے پیسے دوں گا یا اتنا مہینے کا راشن دوں گا. صرف بریانی کی منت. اس شخص نے بھی منت مانی کہ اگر اللہ نے مکے کو فتح کرا دیا تو میں کعبے کی چوکھٹ کو چوم لوں گا. فقال قبل قدمہ امی وقد وفیت نظرا. اللہ اکبر. ماں باپ سے دور بھاگنے والے سنیں, اور وہ لڑکیاں بھی سنیں جو اپنے شوہروں کو مجبور کرتی ہیں, پریشر کرتی ہیں ان پر کہ وہ اپنے ماں باپ سے الگ ہو جائیں. تم ایسا کر کے کوئی تیر نہیں مار لیتی ہو, گنیز بک میں تمہارا نام ریکارڈ میں درج ہوگا یا تمہیں ایوارڈ دیا جائے گا. در حقیقت تم نے اپنے اور اپنے شوہر کی آخرت کو برباد کر لیا, بے شک بے شک. اپنے اور اپنے شوہر کی جنت کو دور کر لیا. نوجوانوں ایسی سچویشن آیا کرے تو بیوی سے یہ بھی تو کہہ دیا کرو ٹھیک ہے تو ہمارے ماں باپ سے الگ کرنا چاہتی ہے, تو بھی اسٹامپ پیپر پہ سائن کر دے, ایک ایگریمنٹ کر لے کہ تو بھی آج کے بعد اپنے ماں باپ سے نہیں ملے گی. بے شک. کہتے ہی نہیں نوجوان, غور و فکر ہی نہیں کرتے. بیوی نے پریشر کیا, بس بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیا. آپ تو ہمارے لیے چیف جسٹس, آپ تو ہمارے لیے چیف جسٹس کی حیثیت رکھتے ہیں, آپ کا حکم سر آنکھوں پر.
جو بیوی نے کہہ دیا مان لیا، اگر بیوی پریشر کیا کرے تو تم بھی کہا کرو کہ تم بھی آج کے بعد میں کہ نہیں جاؤ گے، اپنے ماں باپ سے نہیں ملو گی۔ جب اتنا کہو گے نا تو تڑپ جائے گی اور کہے گی ارے میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ کے ماں باپ میرے ماں باپ۔ آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ بے شک ارے جب تو نہیں چھوڑ سکتی اپنے ماں باپ کو تو کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے 9 مہینے مجھے اپنے شکم میں رکھا؟ کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے مجھے اپنے دانتوں سے چبا چبا کر لقمے کھلائے؟ ارے کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس ماں نے 2.5 سال تک مجھے اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا؟ بے شک بے شک کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے مجھے چلنا سکھایا، جس نے مجھے رب کا نام لینا سکھایا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے ہم مکے کو فتح کریں گے، ہم کعبے کو فتح کریں گے، لیکن تمہیں اپنے گھر میں جا کر، سنو توجہ، آخری بات، آخری جملہ، تمہیں اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں جا کر اپنی ماں کے قدموں کو چوم لینا، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ ماں کے قدموں کو چومنے کا حکم میرے نبی نے دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کی قدر کرنا سیکھو، ماں باپ کی عزت کرنا سیکھو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، کوہ طور پہ چڑھتے چڑھتے پیر پھسل گیا، رب کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ اب ذرا سنبھل کر چلو۔ عرض کیا پروردگار تیرا موسیٰ پہلی بار نہیں آیا، بارہا آتا رہا ہے، اب یہ سنبھل کر چلنے کی بات کس لیے، تاکید کس لیے؟ تو حکم ہوا موسیٰ پہلے تمہاری ماں زندہ تھی، تمہاری حفاظت کے لیے دعا کرنے کے لیے، اب تمہاری ماں حیات نہیں ہے، اس لیے سنبھل کر چلو۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، مسجدوں کو آباد کرو۔ اگر جلسے سے پہلے 15 نمازی تھے، جلسے کے بعد میں اگر 16 ہو جائیں تو جلسہ کرنا کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آخرت کی پرواہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی اس محفل کو سجانے میں جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے، پروردگار سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا